میں، اور اس کے بعد پھر دنیا بھر میں اس کے بعد ایک گلوبل کرائسس آیا، کموڈٹی کرائسس شاک آیا اور سپلائی شاک آیا، جس میں کہ کموڈٹیز کی پرائسز نے اسکائی راکٹ کیا، جس سے کہ انفلیشن پوری دنیا میں برپا ہوئی اور ہمارے ملک میں بھی باوجود زیادہ اس کا اثر ہوا، چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم پہلے ہی اپنی جو میکرو اکنامک بنیاد ہے وہ کھو چکے تھے۔ تو اس سروے سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ان گزشتہ 5-7 سالوں میں جو ہمارے غریب طبقے ہیں، لوور مڈل کلاس کے طبقے ہیں، وہ براہ راست اس بحران سے اور اس اکنامک شاک سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان کے آمدنی پر اور ان کے کنزمپشن پیٹرنز پہ بہت فرق پڑا ہے۔ جو فوڈ انفلیشن ہوئی اس نے، اور جو یوٹیلیٹیز کے نرخ بڑھے، ان کی زیادہ تر جو آمدن ہے وہ اسی بنیادی چیز کی طرف چلی گئی، اور ان کے پاس جو دیگر اخراجات تھے اس کے لیے وسائل فراہم نہیں تھے۔ تو اس سے ہماری جو رفتار ہونی چاہیے تھی سوشل اور اکنامک انڈیکیٹرز میں بہتری کی، وہ نسبتاً سلو ڈاؤن ہوئی، چونکہ یہ ایک بڑا بحرانی پیریڈ تھا۔ لیکن جو اس کے نتیجے میں چیز حوصلہ افزا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بحرانی پیریڈ اب از بیہائنڈ us. Now Pakistan's economy is on a path of recovery، اور ہم ایک اب بحالی کے عمل کی طرف گامزن ہیں، اور جو ابھی پہلا کوارٹر آیا ہے اس میں بھی جی ڈی پی کا ریشیو آپ نے دیکھا ہے کہ 3.71% ہے، جو کہ بہت حوصلہ افزا ہے، اور اگر اسی رجحان پر ہم چلیں تو مجھے امید ہے کہ اس سال ہم 4% یا اس سے اوپر جی ڈی پی گروتھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیں جی ڈی پی گروتھ حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، جیسے کہ 2022 میں مصنوعی طور پہ 6% کی گروتھ حاصل کی گئی تھی کنزمپشن کے ذریعے، امپورٹ کھول کے، لیکن اس کی قیمت یہ ادا کرنی پڑی کہ اگلے 5 سالوں کے لیے ہم زخمی ہو گئے اور ہمیں بدترین انفلیشن کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اس قابل نہیں تھے کہ اس امپورٹ کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ تو حکومت اپنی معاشی پالیسی میں اسی لیے بہت محتاط ہے، اور ہم گروتھ کو برآمدات میں اور ریمیٹنس میں اور جو ہمارے فارن ایکسچینج انفلوز ہیں، چاہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ جوڑ کر ایک بڑے پروڈنٹ انداز سے چلا رہی ہے۔ ہم وہ گروتھ نہیں چاہتے کہ جو 1 سال 2 سال ہمیں ہائی فلائٹ دے لیکن پھر اسی تیزی کے ساتھ کریش کر جائے، چونکہ وی رن آؤٹ آف فارن ایکسچینج۔ ہمیں اپنی گروتھ کو اپنی فارن ایکسچینج ارننگ صلاحیت کے ساتھ میچ کر کے آگے بڑھانا ہے۔ تو اسی لیے ایک بڑی پروڈنٹ گروتھ پالیسی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام میں بھی ہیں، اس کی بھی ایک سٹیبلائزیشن کے تقاضے ہیں۔ اس لیے اس وقت تمام تر توجہ ان ریفارمز کے اوپر ہے کہ جن کے ذریعے ہم آنے والے سالوں میں پائیدار اور مستقل ہائی گروتھ ٹریجیکٹری برقرار رکھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پھر اپنا سٹیمنا جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں۔ تو اس میں اگرچہ کافی پازیٹیو ہمیں اشاریے بھی ملتے ہیں کہ ہمارے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ نسبتاً امپروو ہو رہے ہیں، چاہے وہ لٹریسی کا شماریہ ہے، چاہے وہ ہیلتھ کے ہیں، انفینٹ مورٹیلٹی ہے، چاہے وہ خواتین کی زچگی میں اموات سے متعلق ہے یا دیگر ہیں۔ لیکن کسی بھی صورت یہ جو امپروومنٹ ہے اسے ہم تسلی بخش نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابھی بہت سارا فاصلہ طے کرنا ہے۔ میں آپ کو صرف 2 مثالیں دینا چاہوں گا کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس نے ترقی کی ہو اور 90% کی شرح خواندگی حاصل نہ کی ہو۔ ہم 60% سے صرف 63% پر آئے ہیں۔ تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے امپروو کیا ہے، لیکن کیا اس رفتار سے اگر ہم امپروو کریں گے تو ہم ترقی کی منزل تیزی سے حاصل کر سکیں گے؟ شاید 20 سال میں بھی حاصل نہ کر سکیں۔ ہمیں اس لیے ایمرجنسی کے ایجوکیشن ایمرجنسی کے تحت اپنی لٹریسی کو
جلد از جلد اگلے 5 سے 6 سالوں میں 90% پر لے کے جانا ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے ہم سب کے لیے، اور اس میں حکومتوں نے بھی اپنا کام کرنا ہے اور سول سوسائٹی نے بھی کام کرنا ہے۔ ہر پڑھے لکھے بندے نے کسی ان پڑھ بچے کو پکڑ کے پڑھانا ہے تاکہ ہم ایک ہنگامی اور جنگی بنیادوں پر جہالت ختم کر سکیں۔ اسی طرح دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو کامیاب ترقی سے گزرا ہو لیکن اس کے تمام بچے اسکولوں میں نہ گئے ہوں، 100% یونیورسل پرائمری انرولمنٹ اس نے حاصل نہ کی ہو۔ ہمارے ہاں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ اگرچہ ہم نے اسکول پرائمری انرولمنٹ میں اس سروے کے مطابق کچھ امپروومنٹ حاصل کی ہے، لیکن یہ قطعاً قابل تسلی نہیں ہے، تسلی بخش نہیں ہے۔ ہمیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اڑان پاکستان کا ایجنڈا ہے، یہ سروے ہمیں پھر ایک بار یاد دہانی کرتا ہے کہ کس قدر ضروری ہے کہ ہم اس اڑان پاکستان کے سماجی اور معاشی ترقی کے روڈ میپ پر پوری رفتار سے دوڑیں، ملک میں امن اور استحکام کو برقرار رکھیں تاکہ ان پالیسیوں کے نتیجے میں ہم نتائج حاصل کر سکیں۔ پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں اگر کوئی ایک چیز مجرم قرار دی جا سکتی ہے کہ جس سے ہم اپنا پوٹینشیل حاصل نہیں کر سکے، تو وہ ہمارے ہاں پالیسیوں کا عدم تسلسل، جس کی وجہ سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اب ہم نے مارکہ فساد، مارکہ فتنہ، مارکہ انتشار جیتنا ہے، یا ہم نے مارکہ ترقی جیتنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد اب ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ پوری قوم دل جمی کے ساتھ مارکہ ترقی کے لیے اپنے اپنے شعبے کے اندر بھرپور محنت کرے تاکہ ہم 2035 تک $1 ٹریلین اکانومی بننے کا ہدف حاصل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں اور اسے حقیقت بنائیں۔ اسی میں ہماری خود مختاری ہے، اسی میں ہماری مستقبل کی کامیابی ہے، اسی میں ہمارے مستقبل کی خوشحالی ہے، چونکہ یہ ایک بہت بڑی نوجوان آبادی کا ملک ہے، اور اگر ہم ان نوجوانوں کو اچھی زندگی، اچھا روزگار، اچھی تعلیم، اچھی صحت نہیں دیں گے تو یہ ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہمارے لیے ڈیموگرافک ڈیزاسٹر بن جائے گا۔ تو میرے نزدیک میں اس ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے کو اپنے لیے اور پوری قوم کے لیے یہی کہوں گا کہ یہ ہمیں ایک دعوت فکر دیتا ہے اور دعوت عمل دیتا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں ہم سوشل اور اکنامک انڈیکیٹرز میں کتنے پیچھے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کا مقابلہ پاکستان سے کریں تو یقیناً ہمیں ٹرافی ملنی چاہیے چونکہ ہم نے کچھ انڈیکیٹرز امپروو کیے ہیں، لیکن اگر ہم پاکستان کا مقابلہ دنیا سے کریں تو پھر ہمیں بہت مایوسی ہوتی ہے، چونکہ جس رفتار سے دنیا بڑھ رہی ہے ہم اس رفتار سے نہیں بڑھ رہے، اور اس کی جیسے میں نے بڑی وجہ کہا کہ ہمارا جو میڈیا کا، ہمارا جو سیاست کا، آپ مجھے بتائیے شام کو جن ٹاک شوز کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں ان کے جو موضوعات ہوتے ہیں، کسی ایک ٹاک شو کے موضوع کا تعلق ہمارے آنے والے کل سے ہوتا ہے؟ وہاں پر بے فضول ہم ایک دوسرے سے گالی گلوچ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں گفتگو اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی 40% بچوں کو جو سٹنٹڈ ہیں کس طرح اس سٹنٹنگ سے بچا سکیں۔ حکومت کا محاسبہ اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی، حکومت سے سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ سٹنٹنگ کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ لٹریسی کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ پرائمری اسکول انرولمنٹ کو بڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پر ہمارے آنے والے کل کا تعلق ہے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں ہماری پورا جو پولیٹیکل ہمارا نیشنل ڈسکورس جو ہے وہ سارا سیاسی ہے، پولیٹیسائزڈ ہے۔ آئی تھنک وی ہیڈ انف آف پالیٹکس۔ بہت یہ نہیں میں کہتا کہ بند کر دیں، لیکن جو مستقبل ہے وہ ان قوموں کا ہے کہ جنہوں نے معیشت کو ترجیح دی ہے، جنہوں نے اپنی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کو ترجیح دی ہے۔ اگر ہماری سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ مضبوط ہوگی تو ہماری سیاست بھی پائیدار ہوگی، لیکن اگر سوشو اکنامک فاؤنڈیشنز ویک ہوں گے
تو ہماری سیاست بھی پھر گالی گلوچ کی ہوگی اور ایک اندھے پن کی ہوگی اور ایک بند گلی کی ہوگی جس سے کہ قوم آگے نہیں جا سکتی. تو آپ سب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میڈیا اس سروے کے نتیجے میں ڈیبیٹ جنریٹ کرے اور حکومت سے بھی سوال کرے کہ ہم اس ترقی کو جو ہم نے اس انڈیکیٹرز میں دیکھی ہے اس کو مزید تیز کیسا کر سکتے ہیں، اور اپوزیشن سے بھی پوچھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس بارے میں، ان کے پاس کیا تجاویز ہیں. سول سوسائٹی، پرائیویٹ سیکٹر، سب کو یکجا کریں کہ ہم پاکستان کی ترقی کے روڈ میپ کے اوپر مل کر کام کریں. ہم ایک دوسرے سے لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم صرف تعاون سے، کولیبریشن سے، ایک ٹیم پاکستان بن کر ہی پاکستان کو منزل مراد پر پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ایک، جیسے میں نے کہا کہ سروے ہم سب کے لیے کچھ اس میں خوشگوار اور مثبت خبریں ہیں کہ ہم نے کچھ پیش رفت کی ہے، لیکن میں اس پیش رفت کو ناکافی سمجھتا ہوں. چونکہ دنیا جس رفتار سے چل رہی ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سپیڈ کا دور ہے، اور اس میں ہم سائیکل کی سپیڈ سے نہیں چل سکتے. ہمیں بھی اپنے انڈیکیٹرز میں اضافہ تیزی کے ساتھ کرنا ہے، اور اس تیزی کے ساتھ کرنا ہے کہ جو برق رفتاری سے بھی اب آگے نکلے، چونکہ اب بجلی سے زیادہ الیکٹران کی سپیڈ ہو گئی ہے جو کہ بہت دنیا کو تیزی سے بدل رہی ہے. تو اس بدلتی ہوئی دنیا میں پاکستان نے بھی انشاءاللہ بدلنا ہے، اور ہمارا عزم ہے کہ ہم اڑان پاکستان کے ایجنڈے کے ذریعے اگلے 5 سالوں میں پاکستان کے سماجی اور معاشی اشاریوں میں خاطر خواہ انشاءاللہ تعالی قوم کی مدد سے تبدیلی لائیں گے. اور قوم کا فرض ہے کہ وہ اس وقت امن استحکام کی حفاظت کرے، اس پر پہرا دے، اور کسی پاکستان کے دشمن کو موقع نہ دے کہ وہ ہمارے سفر میں رخ نہ ڈالیں، ہمارے اس سفر کے اندر انتشار اور باہمی فساد کے ذریعے ہمیں اپنے راستے سے ہٹائیں. ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کہ ہمیں اب اقتصادی اور معاشی لانگ مارچ کر کے پاکستان کو $1 ٹریلین اکانومی بنانا ہے 2035 تک. تھینک یو ویری مچ. نہیں، ہم نے حالانکہ یہ زیادہ تر یہ تمام صوبائی حکومتوں سے متعلق ہیں، لیکن اس کے باوجود وفاقی حکومت نے ایک منصوبہ شروع کیا جس سے ہم سپلیمنٹ کریں گے. اور اس وقت جو اڑان پاکستان کے تحت ہم نے پرائم منسٹر کو تجویز دی ہے وہ یہ کہ ہمارا آئین اس بات کا انتظام کرتا ہے کہ ملک کی معاشی مینجمنٹ نیشنل اکنامک کونسل سے ہونی چاہیے، جہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی ہوتے ہیں اور وفاقی وزیر بھی ہوتی ہے. اس وقت تک نیشنل اکنامک کونسل کا واحد جو تصرف ہے وہ یہ ہے کہ PSDP کی منظوری دینی ہے. تو ہماری یہ تجویز ہے کہ ہر کم از کم کوارٹر میں، سہ-ماہی میں، پرائم منسٹر کی سربراہی میں نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس ہو، تاکہ صوبے اور وفاق مل کر ان قومی اہداف کے لیے اپنی حکمت عملی اور لائحہ عمل کو الائن کر سکیں. دیکھیے، مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ سٹنٹنگ ایک ایشو ہے، جب تک مربوط ایفرٹ نہیں ہوگی یہ ختم نہیں ہو سکتی. اسی طرح لٹریسی ہے، ایک مربوط نیشنل ایفرٹ کی ضرورت ہے. اسی طرح ہیلتھ ہے کہ ہیپیٹائٹس ہے، ڈائبٹیز ہے جس سے ہم بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. جب تک مربوط ایفرٹ نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایگریکلچر ہے، یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، لیکن اس کا ہماری نیشنل اکنامک کارکردگی میں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈرائیور ہے. تو جب تک تمام صوبے مربوط انداز میں کام نہیں کریں گے، وفاق اور صوبے مل کر کام نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کا پلیٹ فارم صرف NEC ہے. اسی طرح صوبے ہم سے یہ تو پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی PSDP میں ہمارا کیا حصہ ہے، لیکن ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ADP کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو NEC کے اندر تمام صوبوں کو اور وفاق کو مل کر اپنے ترقیاتی جو بجٹس ہیں انہیں قومی ترقیاتی اہداف کے ساتھ الائن کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ وہ تجاویز ہیں جو ہم نے اڑان پاکستان کے تحت دی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے
ہم کوشش کریں گے کہ نیشنل اکنامک کونسل کے پلیٹ فارم سے تمام صوبوں کو، چاہے وہ سٹنٹنگ ہے، چاہے وہ لٹریسی ہے، چاہے وہ پرائمری انرولمنٹ ہے، چاہے وہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ان پر ایک متفقہ لائے عمل کے اوپر لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے بھائی، 2 بجے ڈاکٹر صاحب کی میٹنگ ہے۔ اوکے جی، تھینک یو جی۔ سر تھینک یو۔ ایک گروپ فوٹو ہوگا۔ سر تھینک یو۔